السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 230 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں۔ اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھیں گے، یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ عزیز ناظرین، اسلام کے کچھ قانون ایسے ہیں جو جلدی میں کیے جانے والے فیصلوں پر پابندی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ اس کی بیوی کو پاک ہونا چاہیے، عادات ماہانہ جو ہوتی ہیں، مہینے کی عادتیں، اس سے پیریڈ سے پاک ہونا چاہیے۔ طلاق کو 2 عادل گواہوں کے سامنے، عام گواہ نہیں، عادل گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے، ان کی موجودگی میں، ان کے زیر سایہ جسے کہا جائے کہ ان کے 2 عادل گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے طلاق کو۔ پھر عدت کی جب مدت گزار رہی ہیں وہ محترمہ، تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ ان کا پورا خرچ ادا کریں، اور بالکل عجیب سی بات، عدے کی حالت میں بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے کو سجا بنا کر شوہر کے سامنے پیش کرے۔ یہ ساری شرطیں جلدی میں طلاق دیے جانے کے فیصلے میں رکاوٹ بنتی ہیں، کیونکہ ان شرطوں کی وجہ سے طلاق میں تاخیر ہوتی ہے، اور آدمی اس ارادے سے پلٹ بھی جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر لوگ سرکار رسالت مآب کی خدمت میں آتے تھے، بھیڑ لگی رہتی تھی، اور ان سے بڑی رازدارانہ سرگوشیاں کرتے تھے، راز کی باتیں کرتے تھے، کان میں جا کے گفتگو کیا کرتے تھے، بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی رسول اللہ سے رازدارانہ گفتگو کرتا چاہتا ہے، نجوہ کرنا چاہتا ہے، اسے صدقہ دینا ہوگا، صدقہ دیجئے اور پھر جا کے گفتگو کیجئے۔ یہ قانون اسی لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ فالتو باتیں نہ کریں۔ جن لوگوں کو راز کی باتیں کرنی ہے، پھر وہ ضروری ہی باتیں جا کے کر سکیں، فالتو باتیں نہ کریں، کہ جب سامنے آ رہے ہیں تو جو ضروری سوال ہے اسی کو پیش کریں۔ بہرحال دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کرنا اور اس کا طلاق دینا کہ وہ پھر اپنے پہلے شوہر کی خدمت میں پلٹ جائے، یہ بھی اسلام کا ایک ایسا پرلطف قانون ہے جو تیز رفتار فیصلوں پر لگام لگا دیتا ہے۔ جو جلدی میں فیصلے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر پوری کسوٹی ہے، یہ پورا کس دیا جاتا ہے اسے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، مرد کو اپنی طاقت، اپنے اختیار کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ طلاق دینے کا اختیار اس کا محدود ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طلاق کو آسان نہ سمجھو
اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دوسرا پیغام، اگر ساتھ میں زندگی گزارنے کی امید ہے جو کہ اللہ کے احکام کی روشنی میں ہو تو ہی شادی کریں، تو ہی نکاح کریں۔ یعنی شادی کی ایک اہم شرط یہی ہے کہ احکام خدا کی پابندی ہو سکے۔ تیسرا پیغام، مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا حکم صرف نماز، روزہ، صرف حج، صرف خمس و زکوٰۃ، صرف جہاد یہی نہیں ہے کہ یہی مخصوص احکام، یہی اللہ کے احکام ہیں۔ جی نہیں، گھر میں بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو قانون ہیں وہ بھی سب اللہ کے قانون ہیں۔ کیسے خرچ کیا جائے، کیسے کیا رفتار کی جائے، کیسے نشست و برخاست کیا جائے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ لہٰذا انہی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ چوتھا پیغام، ہر انسان کو اللہ کے احکام کا فلسفہ نہیں معلوم کہ کیا اس کی حکمت ہے، کیا راز ہے اس حکم کا، نہیں معلوم۔ عام لوگ جو عوام ہوتے ہیں وہ ظاہر میں جو کچھ انہیں سمجھ میں آتا ہے اسی کو علت سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، صرف ظاہر دیکھتے ہیں حکم کا۔ اور جو عالم و دانشور ہوتے ہیں، جو غور و فکر کا تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر حکم کا باطن دیکھتے ہیں، گہرائی میں جا کر تلاش کرتے ہیں، اس کی روح کو، حکم کی روح کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ عملی پیغام، زندگی میں کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے۔ اسی صورت میں انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ خدایا اپنی اطاعت و عبادت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔